تو حضرت زینب کو جو غم پہنچا ہے اس کی تلافی کی یہی صورت ہے کہ میں حضرت زینب سے نکاح کر لیتا ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دل میں رکھی، زبان سے ظاہر نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک طبعی رنج بھی پیدا ہوا کہ یہ جو عرب لوگ ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں، یہ سارا ایک پروپیگنڈا کریں گے اور کہیں گے لو بھائی اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، یعنی منہ بولی بہو سے نکاح کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس وقت کو یاد کریں جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا، یعنی زید ابن حارثہ سے. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی ان پر انعام کیا. نبی نے کیا انعام کیا؟ پہلی بات، ان کو جب وہ غلام تھے تو اتنا اچھا سلوک کیا کہ زید ابن حارثہ نے آزادی پر غلامی کو ترجیح دی اور اپنے ماں باپ کے پاس جانا بھی پسند نہ کیا، اپنے قبیلے میں جانا بھی پسند نہ کیا. دوسرا احسان یہ کہ نبی نے ان کو آزاد کیا. تیسرا احسان یہ کہ منہ بولا بیٹا بنایا. چوتھا احسان یہ کہ اتنی محبت کی کہ وہ حب رسول اللہ مشہور تھے کہ اللہ کے محبوب، اور ان کے بیٹے اسامہ بھی اسی طرح. اور چوتھا احسان یہ کیا کہ اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح زید ابن حارثہ سے کرایا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، ظاہر یہ سارے انعامات اللہ کے بھی تھے، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی انعام کیا، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، کہ آپ اپنی زوجہ کو اپنے اوپر روک کے رکھیں، اس کو طلاق نہ دیں. وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اس بارے میں اللہ سے ڈریں. آپ ڈرے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زوجہ کے حقوق پورے ادا کریں. آپ جو چیز ڈیورس کا، طلاق کا ذریعہ بن رہی ہے، اس ذریعے کو ختم کرنے کی کوشش کریں. آپ یعنی واتق اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ زید بن حارثہ پہلے اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، یعنی جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں تو کنٹینیو اسی طرح سے ڈرتے رہیں، کیونکہ اس طلاق کے نبی کے خیال میں سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ تھے. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے، مَا اللَّهُ، جو چیز اللہ تعالیٰ مبدیہ ظاہر کرنے والا تھا. یعنی وہ بات کیا چھپا رہے تھے کہ اگر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور بالآخر طلاق دے ہی دی تو میرے پاس زینب کو پہنچنے والے غم کی تلافی کی ایک ہی صورت ہے کہ میں خود ان سے نکاح کر لوں. وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ عرب کیا کہیں گے کہ منہ بولی بہو سے نکاح کر لیا. اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. یعنی آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر زید ابن حارثہ طلاق دے دیتے ہیں اور زینب کی عدت پوری ہو جاتی ہے تو ایک چیز جب آپ کے لیے حلال ہے تو آپ لوگوں کے خوف سے کیسے اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ کیونکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا تو نہیں ہوتا. تو آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. دیکھیں یہاں نبی پر نکاح واجب نہیں تھا زینب سے، حضرت زینب سے. یہاں ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ جب ایک چیز حلال ہے اور اللہ نے حلال کی ہے تو پھر لوگوں کے خوف سے اس حلال سے اجتناب کرنا بھی غلط ہے. آپ کو خود ہی طبی حاجت نہ ہو، آپ کا خود ہی دل نہ چاہ رہا ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کا دل چاہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مجھے ملامت کریں گے، تو یہ اس موقع پہ آیت نازل ہوئی ہے کہ پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے زیادہ ویلیو لوگوں کو دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے پیغمبر یہ کام نہیں کر سکتے. یہاں میں ایک اہم بات بتانا چاہوں کہ یہ جو میں دوسری تیسری چوتھی شادی پہ بات کرتا رہتا ہوں، یہ آیت بالکل اس پہ بھی فٹ آتی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا دوسری شادی کا موڈ ہی نہیں ہے، یا آپ خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، یا آپ ڈرتے ہیں کہ پہلی زوجہ اتنے جھگڑے کرے گی کہ آپ کی زندگی کا مزہ خراب ہو جائے گا، جس کی بیس پہ آپ ڈر جاتے ہیں، یعنی ڈرتے اس پہ ہے کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے، تو ٹھیک ہے آپ کا پرسنل معاملہ ہے. لیکن اگر آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے، آپ کو ضرورت بھی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نبھا بھی سکتا ہوں، لیکن صرف لوگوں کے تانے کے خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ بندہ عیاش ہے، لوگ کہیں گے یہ جیسے آج کل برا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بھئی یہ شہوت پرست ہے، یہ جو ہے لوگ تانے دیتے ہیں نا اس کو، تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اس لیے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ لوگوں کے کہنے سے اس کو برا کیوں سمجھ رہے ہیں، اور آپ ان تانوں سے کیوں متاثر ہو رہے ہیں لوگوں کے. آج ہمارے ہاں بہت سے دیندار لوگ جن میں ہمت بھی ہے، جن کے پاس دولت بھی ہے، وہ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں، 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ بولیں گے کہ عیاش ہے، یہ شہوت پرست ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، گویا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کام شہوت پرستی ہے یا یہ کام معاذ اللہ برا ہے. آپ اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نہیں کر سکتے، آپ میں ہمت نہیں ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن اس بیس پہ کہ لوگ آپ کو برا کہیں گے
اور آپ بدنام ہو جائیں گے لوگوں میں، یہ بیس بہت خطرناک بیس ہے۔ اس کا مطلب جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ اس کو بدنامی سمجھ رہے ہیں۔ اس کی میں ایک اور آسان مثال دیتا ہوں کہ آپ کے والد نے آپ کے لیے کوئی گفٹ لے کر آیا، آپ کے والد نے آپ کو کوئی اچھا سا کھانا لا کے آپ کے سامنے رکھا، بڑی خوشی کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ بیٹا آج میں تمہارے لیے یہ کھانا لے کر آیا ہوں یا یہ پھل لے کر آیا ہوں، اور میں نے تمہارے لیے اس کو حلال کر دیا ہے، تم یہ کھاؤ، یعنی تمہیں پرمیشن دے دی ہے کہ تم کھاؤ۔ اب آپ کا پیٹ خراب ہے، آپ کا پیٹ پہلے ہی بھرا ہوا ہے، یا آپ کو شوگر ہے، آپ لڈو کھا نہیں سکتے، آپ کو کوئی ہاضمہ خراب ہوا ہے، کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ اجتناب کر لیں، ابا سے ایکسکیوز کر لیں، ابا کو غصہ نہیں آئے گا۔ لیکن آپ وہ کھانا نہیں کھا رہے اور والد صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے اس کو رکھا ہے کہ تم کھاؤ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو آپ میرے جو ماموں ہیں نا ان کو تکلیف ہوگی اس سے، وہ اچھا نہیں سمجھتے کہ وہ کہیں گے کہ یہ شہوت پرست ہے، صبح ناشتہ بھی کیا تھا، اب دوپہر کھانا بھی پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، اور دوپہر کھایا تھا تو اب شام کو بھی کھا رہا ہے، شام کو کھایا تھا تو اب رات کو بھی کھا رہا ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ بندہ شہوت پرست ہے، یہ جو ہے بھوکا ہے۔ اس موقع پہ باپ کو غصہ آئے گا کہ میں ایک چیز تمہارے لیے لے کر آیا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ تم اس کو کھا سکتے ہو، تمہیں میری کہی ہوئی بات پہ مجھے نہیں پتا کہ میں تمہیں کوئی تانا نہیں دے رہا، یعنی مجھ سے زیادہ ویلیو تم دوسروں کو دے رہے ہو۔ ایسے موقع پہ باپ کو غصہ آئے گا، اور یہ غصہ آنا نیچرل ہے کہ بھئی تمہارا اپنا ہی موڈ نہیں تھا تو نہ کھاتے، تم بول دیتے مجھے بھوک نہیں ہے یا میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، کچھ بھی بہانہ کر دیتے، لیکن میری طرف سے ایک چیز کی تمہیں پرمیشن ہے، اور مجھے ویلیو دینے کے بجائے بڑے بھائی کے خوف سے تم یہ نہیں کھا رہے کہ بڑا بھائی کیا کہے گا، اس کا مطلب میری حیثیت بڑے بھائی سے بھی کم ہے تمہاری نظر میں۔ تو سیم یہی سچویشن ہے یہاں جو میں بیان کرتا رہتا ہوں، اور اس آیت کا بھی سیم 100% یہی مطلب ہے کہ واللہ احق ان تخشاہ، اے نبی اللہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ تو ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا نبی پر واجب تھا کہ حضرت زینب سے نکاح کریں؟ ظاہر ہے واجب نہیں تھا، نکاح واجب تھوڑی ہے، جہاں چاہیں آپ نکاح کریں، قرآن خود کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جس سے تم چاہو نکاح کرو، تو لازم نہیں تھا۔ پھر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نکاح کرنا پڑے گا؟ اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ گویا اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رغبت تھی حضرت زینب سے نکاح کی، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ حضرت زینب کو جو زخم پہنچا ہے اس کی تلافی، اس کی یہی تلافی کی ایک صورت ہے، لہذا میں نکاح کروں گا تو حضرت زینب کا دل ہلکا ہوگا۔ آپ چاہتے تھے، آپ کو رغبت بھی تھی، لیکن آپ کے دل میں جو خیال آ رہا تھا وہ خیال کا آ رہا تھا کہ عرب کیا کہیں گے، عرب کہیں گے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، واہ بھائی واہ۔ تو اس خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیچھے ہٹ رہے تھے، یعنی پیچھے ہٹنے کا وسوسہ پیدا ہو رہا تھا۔ تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ یعنی قرآن کی آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آپ کو خود ہی حاجت نہ ہوتی زینب سے نکاح میں تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا دل آپ کو حاجت ہے، آپ کی طبیعت مائل ہو رہی ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کے طعنوں کے خوف سے اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ پہ معاذ اللہ ترجیح دے رہے ہیں، جو ظاہر نبی نہیں دے سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ احق ان تخشاہ، لوگوں سے مت ڈریں، اللہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہاں دینی مسئلہ ہوگا نا وہاں تمام مصلحتوں کو مسالے کی طرح پیس کر ختم کر دینا چاہیے اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک علمی مسئلہ میں بیان کر دوں۔ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر مصلحت کا بھی خیال کیا ہے، حکمت کا بھی خیال کیا ہے، کہ اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے خوف سے، خوف تو نہیں استعمال کرنا چاہیے لفظ، یعنی مصلحت سے کہ اسلام بدنام نہ ہو جائے اور لوگوں کی نظر میں مسلمانوں کا امیج برا نہ جائے، آپ نے اور بھی کچھ ایسے کام تھے جن کو جو کرنا چاہتے تھے مگر نہیں کیا۔ تو فرق کیا ہے اس آیت میں اور ان مواقع میں؟ مثال کے طور پر میں 2 مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا کہ بیت اللہ کی جو 4 دیواری ہے اس کو حتیم تک لے کر آئیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی 4 دیواری بنائی تھی وہ حتیم بھی اس میں شامل تھا، لیکن چونکہ ہوا یہ تھا کہ جب عربوں نے دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی ہے نا تو حلال پیسے کم پڑ گئے تھے، حرام آمدن باقی بچی تھی، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ حرام پیسوں سے بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ مشرکین مکہ تھے لیکن بہرحال بیت اللہ کا احترام تھا ان کے دلوں میں، تو انہوں نے آج جہاں بیت اللہ ہے نا اتنے حصے کو کور کر دیا اور اتنے حصے پہ 4 دیواری کھڑی کر دی، پیسے ختم ہونے کی وجہ سے باقی حصے کو وہ کور نہ کر سکے، وہاں نشان لگا دیا۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب مکہ فتح ہو گیا نا تو آپ نے ارادہ کیا
کہ بیت اللہ کو اپنی پرانی عمارت پہ لے آئیں، یعنی اس کو حتیم تک اس کی چار دیواری کو بڑھا دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ کیا کہیں گے، ان کو تو یہ پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے۔ وہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ ہی چینج کر دیا ہے۔ تو جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ابھی اس اسلام ان کے دل میں راسخ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ واپس پلٹ جائیں اور وہ اعتراضات شروع کر دیں، ایک فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی وجہ سے بیت اللہ کی چار دیواری کو نہیں بڑھایا اور لوگوں کی رعایت کی ہے، تو کیا فرق ہے حضرت زینب سے نکاح میں اور بیت اللہ کی چار دیواری کو بڑھانے کے مسئلے میں؟ تو یہاں بھی یہ ہو سکتا تھا کہ بھئی منہ بولی بہو سے نکاح جائز ہے نا، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے نکاح عرب کے طعنوں کے خوف سے کہ بھئی پہلے اتنے ہم پہ جو ہے وہ طعن و تشنیع ہو رہی ہے اور پہلے ہی ہمیں اتنا جو ہے ملامتیں ہو رہی ہیں، تو کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، میں نہیں کرتا کوئی اور کر لے گا۔ میں زبان سے بتا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی منہ بولی بہو سے اسلام میں نکاح جائز ہے، کوئی بری بات نہیں ہے یہ، کیونکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ آپ خود نہ کرتے تاکہ لوگ طعنے نہ دیتے۔ تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک اور مثال میں بتاتا ہوں، اس سے اور سوال اچھی طرح انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بیٹھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی بار کمپلین آئی عبداللہ بن ابی منافق کی، جو اسلام میں بہت زیادہ فسادات مچا رہا تھا، بہت کر رہا تھا، صاف لوگوں کو پتہ چل گیا تھا یہ کمبخت پکا منافق ہے۔ کئی مواقع پہ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس کو قتل کر دیں، کیونکہ فساد پھیلا رہا ہے، اسلام کو اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم نے اس کو قتل کیا نا تو جو غیر مسلم لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی مار دیتے ہیں، اپنے بندوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، تو اس سے لوگوں کا اسلام میں داخلہ رک جائے گا، کیونکہ ان کو تو نہیں پتہ کہ اتنا بڑا منافق ہے اور کیا کیا ہمارے خلاف فسادات کر رہا ہے، کیونکہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہے اور مشرکین جو ہیں اس کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ تو اگر میں نے اس کو قتل کر دوں تو وہ ڈر جائیں گے کہ بھائی یہاں اسلام لانے کے بعد بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہماری جان محفوظ نہیں ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو ہماری گردن اڑا دیں گے مسلمان، تو یہ چیز لوگوں کے اسلام میں داخلے سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے گی۔ یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اگر وہ فساد مچا رہا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا، تو لوگوں کی پرواہ نہ کی جاتی، اسلام میں جس نے داخل ہونا ہے ہو، نہیں داخل ہونا نہیں ہو، جیسے یہاں پر کہ بھائی حضرت زینب سے آپ نکاح کر لیں، عرب طعنے دے رہے ہیں، جو طعنے دیتا ہے دیتا رہے، اگر کسی کو اسلام میں داخل ہونا ہے ہو جائے، اسلام سے بدگمان ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ تو یہ تین مثالیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو اب میں بتاؤں گا کہ کہاں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مصلحت سے کام لیا جا سکتا ہے اور شرعی مسئلے کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، اور کہاں مصلحت سے کام لینا جائز نہیں ہے بلکہ شریعت ہی کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ تو خوب سمجھ لیں، علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جہاں شریعت کا کوئی حکم فوت ہو رہا ہو، شریعت کا کوئی حکم، وہاں آپ کو مصلحت سے کام لینے کی اجازت نہیں ہے، اور جہاں شریعت کا کوئی حکم نہیں فوت ہو رہا تو پھر وہاں آپ مصلحت سے کام لے سکتے نہیں بلکہ لینا پڑے گا آپ کو۔ یہ جو بیت اللہ کی چار دیواری ہے، بیت اللہ کی چار دیواری اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم تک نہیں بڑھائی تو اس سے کوئی شرعی مسئلہ فوت نہیں ہوا، اس لیے کہ طواف ایک شرعی حکم ہے، طواف ہم حتیم کے باہر سے ہی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ طواف لوگ جو ہے وہ چار دیواری کے اندر اندر سرکل میں گھومنا شروع کر دیتے اور حتیم کو باہر نکال دیتے طواف کے دوران، تو پھر آدھے بیت اللہ کا طواف ہوتا، آدھے کا نہیں ہوتا۔ تو طواف ایک شرعی حکم ہے، وہ حکم ضائع ہو جاتا، تو حکم تھوڑی ضائع ہو رہا ہے۔ اور بیت اللہ چار دیواری کا نام تھوڑی ہے، بیت اللہ تو اس جہت کا نام ہے جہاں آج چار دیواری کھڑی ہوئی بھی ہے، اور اس کے علاوہ حتیم بھی اس میں شامل ہے، حتیم تک کا حصہ۔ تو طواف اور نماز میں تو ہم اسی طرف رخ کر رہے ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے ہماری جو شرعی حکم ہے، طواف بھی ہمارا ہو رہا ہے، صرف عمارت کا مسئلہ ہے کہ عمارت وہاں کے بجائے یہاں تک ہے، طواف تو پورا گھوم کے ہی ہوتا ہے، وہاں تک ہی ہوتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بیت اللہ بنایا تھا۔ تو طواف بھی ہو رہا ہے ہمارا، نماز بھی ہماری بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہو رہی ہے، تو شرعی حکم فوت نہیں ہو رہا، صرف تعمیر کا مسئلہ ہے کہ یہاں تک کے بجائے یہاں تک کر دی، لمبی ہونی چاہیے تھی اس کو مختصر کر دی، اتنا مسئلہ، اس سے زیادہ نہیں ہے، کوئی شرعی حکم فوت نہیں ہو رہا۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کو قتل کرنا نبی پہ واجب نہیں تھا، فسادی ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے یعنی سیاستاً فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ تو ہاں اگر وہ کوئی زنا کا ارتکاب کرتا اور حد جاری کرنی ہوتی اس کے اوپر تو پھر حد لازمی جاری کی جاتی، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ
غیر مسلموں کا داخلہ یہ وحشت ناک سزا دیکھ کر ایسا نہ ہو اسلام میں رک جائے، وہ لوگ بولیں یار ان کے اسلام میں تو اتنی سخت سزائیں ہیں لہذا پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں جاؤ اسلام میں۔ نہ، حد اللہ کا حکم ہے، وہ بہرحال نافذ کرنی ہے، چاہے چور کا ہاتھ جب کٹے تو اس سے غیر مسلم اسلام سے دور ہو جائے یا اسلام سے قریب ہو جائے۔ نہ، چور کا ہاتھ کاٹنے کا اللہ نے حکم دیا، زانی کو 100 کوڑے لگانے کا اللہ نے حکم دیا، اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو پتھروں سے مارنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اسی طرح اگر عبداللہ بن ابی منافق کسی کو قتل کر دیتا اور گواہوں سے ثابت ہو جاتا کہ یہ قاتل ہے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جاتا۔ مقتول کا ولی اگر اس کو معاف کرتا تو کرتا، لیکن معاف نہ کرتا تو قتل کیا جاتا، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا غیر مسلم کیا کہیں گے۔ لیکن عبداللہ بن ابی منافق سے یہ جرم ثابت نہیں ہوا گواہوں سے یا کسی بھی طرح سے، جو بھی دلائل ہوتے ہیں، تو اس کا مسئلہ تھا فساد پھیلا رہا تھا، اور فسادی کو قتل کیا جاتا ہے سیاستاً، کہ اسلام کو نقصان ہوگا اگر اس کو قتل نہ کیا، تو وہاں قتل نہ کرنے میں نقصان کم تھا، قتل کرنے میں نقصان زیادہ تھا، تو سیاستاً قتل کیا جا رہا تھا نا۔ تو سیاست تو یہ ہے کہ بھائی نہ کرو قتل، کیونکہ سیاست کا مطلب اسلام کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ اگر قتل کر دیا تو پھر زیادہ نقصان ہوگا، ابھی بھی نقصان ہو رہا ہے اس کو زندہ چھوڑنے میں کہ فساد پھیلا رہا ہے، قتل کرنے میں نقصان زیادہ ہے کہ جو بہت سارے غیر مسلم آ رہے ہیں ان کا داخلہ رک جائے گا۔ تو وہ کہ شرعی حکم کی وجہ سے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی لازمی حکم تھا، وہ تو سیاست تھی۔ تو سیاست میں تو دیکھا جاتا ہے کہ جنگ کب بہتر ہے، کب صلح بہتر ہے۔ جیسے جہاد جو ہے وہ بھی مقصود لعینی ہی نہیں ہے کہ لازمی کرنا ہے، اس میں دیکھا جائے گا کہ بھئی لڑنے میں زیادہ فائدہ ہے یا نہ لڑنے میں فائدہ ہے۔ تو جہاں لڑنے میں فائدہ تھا وہاں نبی نے لڑائی کو ترجیح دی، جہاں صلح میں فائدہ تھا تو وہاں صلح حدیبیہ میں آپ دیکھیں آپ نے صلح کو ترجیح دی ہے، اور بلکہ بہت ساری ان کی شرائط بھی مانی ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ اور یہاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح نہ کرتے تو ایک شرعی مسئلہ فوت ہو جاتا۔ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پریکٹیکلی منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بہو سمجھتے، وہ پھر اس نکاح کو برا سمجھتے، اور مسلمانوں میں اس نکاح کو قیامت تک برا سمجھا جاتا۔ یہ نہیں کہ پریکٹیکلی نکاح ہوتا نہیں ہوتا، وہ تو ہر آدمی کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن لوگ اس کو برا سمجھتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں برا سمجھتے؟ بھائی نبی زبان سے فرما دیتے کہ بھئی منہ بولے بیٹے کی بہو سے نکاح بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تبلیغ فرض ہے علی وجہ البلاغہ، کہ بھرپور طریقے سے آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اور بھرپور تبلیغ کہیں زبان سے کافی ہوتی ہے، اور جہاں زبان سے کافی نہ ہو وہاں عمل سے کر کے دکھانا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس کی نفرت نکلے۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کو حکم دیتے کہ جاؤ میدان جہاد میں لڑنا لازم ہے، بدر میں بھی لڑو، جا کے احد میں بھی لڑو، اور خندق میں بھی لڑو، تو ترغیب تو ہو جاتی لوگوں کو۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلی لوگوں میں کو حوصلہ ملتا ہے اس سے؟ یقیناً حوصلہ نہیں ملتا۔ لوگ کہتے بھائی یہ تو ہم کیسے لڑیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا نبی نے پریکٹیکلی تبلیغ کی ہے، کیونکہ مشکل کام ہے نا جہاد کرنا، تو جو کام مشکل ہوتا ہے اس میں پریکٹیکلی تبلیغ کی جاتی ہے۔ آپ خود میدان جنگ میں نکلے، تبھی تو غزوہ احد میں اور غزوہ خندق میں اللہ نے کیا فرمایا؟ غزوہ خندق میں منافقین جو بھاگ رہے تھے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، دیکھو خود میدان جنگ میں اس مشکل میں نبی کھڑے ہوئے ہیں تو تم کیسے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عام احکام ہوتے ہیں ان میں زبانی تبلیغ کافی ہوتی ہے، لیکن مشکل احکام میں لیڈر کو خود اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو عرب لوگ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے یہ کہہ دینا قطعاً کافی نہیں تھا کہ اس بہو سے جو منہ بولی بہو ہے اس سے نکاح میں برا عمل نہیں ہے یہ، بلکہ آپ کا اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا ضروری تھا۔ تو اب یہاں ایک شرعی مسئلہ فوت ہو رہا تھا اگر آپ نکاح نہ کرتے، تو جہاں شرعی مسئلہ فوت ہو رہا ہو، جہاں شرعی مسئلے کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہو، وہاں ہمیں کافروں کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ کافر کیا کہیں گے کہ جی کہ یہ تو جو یہ ان کے مذہب میں تو یہ بھی جائز ہے، ان کے مذہب میں تو یہ بھی جائز ہے۔ اس کی ایک بہت بہترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ملحدین سے مناظرہ چل رہا ہے بعض ہمارے اسکالرز کا۔ ملحدوں نے یہ اعتراض کیا ہے، ایتھیسٹ لوگوں نے، کہ اسلام میں جو ہے نابالغ بچی سے نکاح بھی جائز ہے، اور سورہ طلاق کی آیتیں پیش کی ہے کہ واللائی لم یحضن، کہ وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، کہ ان کی عدت جو ہے 3 مہینے ہے۔ تو اس پر بعض ایتھیسٹ لوگوں نے اشکال کیا ہے کہ بھائی اس سے تو پتہ چلتا ہے جن عورتوں کو بھی حیض آنا شروع نہیں ہوا وہ تو نابالغ ہیں، تو اس کا مطلب اسلام میں نابالغ بچی کی شادی بھی جائز ہے اور پھر اس کی رخصتی بھی جائز ہے، کیونکہ رخصتی کے بعد ہی عدت ہوتی ہے نا۔ تو ان غیر مسلموں کو اور ایتھیسٹ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے بعض اسکالرز نے کہنا شروع کر دیا، جن کے پاس بنیادی علم نہیں ہے شریعت کا،
انہوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں جی اس آیت کا تو یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کا تو یہ مطلب نہیں ہے، یا بعض اسکالر نے یہ کہا تو حنفیوں کے ہاں ہے ایسا، ان کو چونکہ حنفیوں سے کوئی بیر ہے تو وہ جو بھی ان کو ٹھڑک ہوتی ہے وہ حنفیوں میں نکال دیتے ہیں، لیکن حنفیوں کے ہاں ہے ایسا کہ جی وہ نابالغ بچی سے نکاح اور رخصتی بھی جائز ہے، باقی کسی کے ہاں ایسا نہیں ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اور ایتھیس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن میں تحریف نہیں کر سکتے، بالکل ایسے ہی ہے قرآن میں کہ جن عورتوں کو بھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، یعنی جو نابالغ ہیں، تو اللہ نے ان کی طلاق کی عدت بیان کی ہے کہ اگر ان کو طلاق ہو جاتی ہے رخصتی کے بعد تو ان کی بھی عدت ہے اور وہ 3 مہینے ہے۔ تو اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ اس سے ایتھیس لوگ ٹینشن میں یعنی ایتھیس لوگوں کو اسلام کا مذاق اڑانے کا موقع مل رہا ہے تو ہم اب آیت ہی کو چینج کر دیں، جیسے کہ 2 اسکالر تو اس وقت میرے ذہن میں ہیں جنہوں نے چینج کر دیا اس آیت کا مطلب، تو کہ بھئی ایتھیس لوگ مذاق نہ اڑائیں، تو آپ ان کے مذاق کے بیس پر اسلام کے حکم کو چینج نہیں کر سکتے۔ اسلام میں یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ نابالغ بچی کا نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی بھی ہو جاتی ہے، تو یہی مطلب ہے اس آیت کا اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس آیت میں یہ نہیں لکھا کہ یہ چیز فرض ہے کہ نابالغ بچی کا آپ نکاح بھی کریں اور اس کی رخصتی بھی کریں، کیونکہ ہم جب اسلامی فقہ کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا، لاء کو پڑھتے ہیں، تو قرآن تو بیان کرتا ہے نا کہ نابالغ بچی کا نکاح جائز ہے اور اس کی رخصتی بھی جائز ہے، اور اس سے رخصتی کے بعد اگر شوہر نے یعنی ہم بستری کر لی اس سے، یا صرف رخصتی بھی ہو گئی، تنہائی میں اکٹھے بھی ہو گئے، تو طلاق دے گا تو 3 جو ہے وہ مہینے اس کو گزارنے پڑیں گے، تو 2 اور 2 4 کی طرح قرآن نے بیان کر دیا اور اس پر اجماع بھی ہے۔ ہاں یہ قرآن نے کب کہا ہے کہ 4 سال کی بچی کی آپ شادی کریں یا 6 سال کی بچی کی شادی کریں اور جو ہے پھر وہ اس سے ہم بستری بھی کریں، یہ کہاں کہا ہے؟ کیونکہ ایتھیس لوگ فوراً یہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب 5 سال کی بچی کی بھی شادی ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شادی ہو گئی اور رخصتی ہو گئی تو عدت 3 مہینے ہے، قرآن نے ترغیب نہیں دی ہے۔ ترغیب قرآن و سنت میں ہمیں بلوغت کے بعد نکاح کی ملتی ہے، بلوغت سے پہلے نکاح کی ہمیں ترغیب نہیں ملتی قرآن و سنت میں کہیں بھی۔ تو جب ترغیب نہیں ملتی تو ظاہر ہے ایک ضرورت کے لیے قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ بعض دفعہ ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ضرورت کیسے پڑ سکتی ہے؟ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پڑی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو ہماری ماں ہیں، ان کے لیے ایک بہترین رشتہ جو ہے وہ اس کا چانس مس ہو جائے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، تو حضرت ابو بکر نے 6 سال کی عمر میں نکاح کر دیا۔ تو بعض دفعہ باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے، جنگوں میں ایسا ہوتا ہے، سفر میں ایسا ہو سکتا ہے، پہلے زمانے کے سفر آج کے سفر پہ آپ ان کو قیاس نہیں کر سکتے۔ خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی باپ بوڑھا ہے، اس کو پتہ ہے میں مر جاؤں گا، میری پیچھے بچی ہے، اس کا کیا بنے گا، تو اس کو نابالغ بچی کا نکاح کر دیتا ہے کہ چلو بھئی اس کو اپنے شوہر کے حوالے کرو۔ تو یہ ہوتا رہا اسلامی کلچر میں، اور یہ تو اب جا کے یونائٹڈ نیشن کے پابندیوں کی وجہ سے یہ کلچر ختم ہوا ہے، ورنہ یہ ہمیشہ سے اسلامی سوسائٹی میں ہوتا رہا ہے، صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی، تبع تابعین میں بھی۔ چونکہ ہم لوگ اپنی سوسائٹی کو غیر مسلموں پر قیاس کرتے ہیں نا، گوروں پر، ان کا تو سارا فیملی سسٹم ہی برباد ہو گیا، ان کو تو بیٹیوں کی فکر، بہنوں کی فکر، یہ ان کی یہ ٹینشن ہی نہیں ہے ان لوگوں کی۔ تو جس سوسائٹی کی یہ ٹینشنیں ہیں، اس سوسائٹی میں اللہ نے اس کے لیے ضرورت کے موقع پر اس عمل کو جائز قرار دیا ہے۔ رہا مسئلہ رخصتی کا، تو جو لڑکی نابالغ ہے نکاح اس کا ہو جائے گا۔ ہاں ترغیب نہیں ہے، ترغیب یہ ہے کہ جب ضرورت ہو تو کریں، ضرورت نہیں ہے تو اس کی یہ نہ کیا جائے یہ کام۔ دوسری بات رہا مسئلہ رخصتی کا، تو اسلام نے یہ تو کہا ہے کہ جب عورت کو حیض آنا شروع اگر نہیں ہوا، وہ بالغ نہیں ہے، تو اگر رخصتی ہو جائے اس کی تو طلاق کے بعد عدت 3 مہینے ہے، لیکن رخصتی اس کی جائے یا نہیں کی جائے اس کا کوئی تذکرہ قرآن نے نہیں کیا۔ اس کا مدار اس پر ہے کہ وہ رخصتی کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ تو بچی کی جو ایک فزیکل فٹنس ہے اور اس کی جو ایک جسمانی گروتھ ہے، رخصتی کا مدار اس پر ہے۔ بعض لڑکیاں بلوغت کے بعد بھی ان کی رخصتی نہیں کرنی چاہیے، بالغ ہو گئی 18 سال کی، 20 سال کی، لیکن کمزور ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ شوہر ان سے جمع کر سکے، تو رخصتی تو ان کی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی فرض تھوڑی ہے رخصتی کرنا۔ اگر باپ یہ سمجھتا ہے کہ میری بچی کمزور ہے، وہ حمل کا تحمل نہیں ہے، شوہر اس سے ریلیشن قائم کرے گا، اس کو پریگننسی ہو گئی، وہ نہیں برداشت کر سکتی، بعض لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں، 20-22 سال میں بھی کمزور ہوتی ہیں، تو وہاں بھی شادی نہ کی جائے۔ حالانکہ قرآن نے تو اجازت دی ہے کہ بلوغت کے بعد جلد نکاح کرو، بلکہ ترغیب دی ہے، اور نبی نے بھی ترغیب دی، تو ظاہر ہے اسی عورت کا نکاح کیا جائے گا نا جو نکاح کے قابل ہے۔ تو اسی طرح جو لڑکی نابالغ ہے اور اس کو حیض آنا شروع نہیں ہوا، اگر وہ فزیکلی اتنی صحت مند ہے کہ وہ جماع کے قابل ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ میڈیکلی اس سے ہم بستری کا کوئی نقصان ہے اور نہ اس کی باڈی کو کوئی نقصان ہے۔ تو اس میں ہمیں کوئی یہ بتانے میں کوئی ہمیں عیب محسوس نہیں ہوتا کہ اسلام نے ایک ایسی چیز کو جائز قرار دیا جس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو
اس لیے ہمیں ایتھیس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن کی آیت ہی کو ہم چینج کر دیں تو بھائی جاؤ دفعہ ہو، تمہیں اسلام میں آنا ہے آؤ، نہیں تو تم مرو اسی گدھے گھوڑوں والے نظام میں، لڑکوں سے بدفعلی تمہارے لیے حلال ہے اور سیکس کی بیسیوں غلیظ اور پلیت قسمیں تمہارے نظر میں حلال ہیں، تو ایک گدھے گھوڑوں والا نظام تمہارا ہے، تو تمہیں اس پہ اگر شرمندگی نہیں ہے تو تم اگر اسلام کے ایک حکم پر تمہیں اگر سمجھ میں نہیں آتا تو وہ گند تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے اپنے پیدا کرنے والے کا انکار، اور اسلام نے جو ایک نکاح کا ایک پاکیزہ نظام دیا ہے وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسی نظام کی بیس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سید الانبیاء سے ہوا، تو اس لیے ہمیں اسلامی حکم کو قطعاً چینج کرنے کی نہ اجازت ہے نہ اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور اسلام، میں پھر دوبارہ یہ نابالغ بچی کا بتا دوں کیونکہ اس میں لوگ کلپ چلا کے غلط بھی چلا دیتے ہیں، اسلام میں نابالغ بچی کی شادی کے جائز ہونے کا ہمیں سورہ طلاق کی آیات سے پتہ چلتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، لیکن ترغیب نہیں ہے، صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہو جائے تو کیا کرنا ہے، یعنی نابالغ بچی کا نکاح ہو جائے اور رخصتی ہو جائے تو اس کی عدت اتنے ہے، باقی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، تو بچی نابالغ ہو یا بالغ ہو دونوں صورتوں میں اسلام نے اس کے باپ کو ولی بنایا، اور باپ یہ فیصلہ کرے گا کہ میری بچی نکاح کے قابل ہے بھی کہ نہیں ہے، اس قابل ہے بھی کہ نہیں ہے کہ اس کی رخصتی کی جائے۔ اگر اس کی باڈی اجازت نہیں دے رہی، چھوٹی ہے، وہ عمر میں چھوٹی ہے، مینٹلی اس کی گروتھ نہیں ہوئی ہے یا جسمانی طور پہ وہ کمزور ہے، تو چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں صورتوں میں رخصتی نہیں کی جائے گی۔ اور ایک لڑکی اگر 13-14 سال کی ہو گئی لیکن ابھی اس کو حیض آنا شروع نہیں ہوا، وہ میڈیکلی بالغ نہیں ہوئی ہے لیکن مینٹلی بالغ ہو چکی ہے وہ، اور فزیکلی بالغ ہو چکی ہے، فزیکلی کا مطلب اس کی باڈی اس قابل ہے کہ شوہر کے ساتھ وہ رہ سکتی ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور ہمیں اس میں کوئی شرمندگی الحمدللہ نہیں ہے یہ مسئلہ بیان کرنے میں، اور اسلامی سوسائٹی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو کبھی بھی شریعت کے احکام کو کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی فضول آدمی کے اس چکر میں کہ کہیں اسلام سے کہیں ہٹ نہ جائے تو ہٹ جائے، ایسے بیسیوں لوگ، اللہ کی جہنم بہت بڑی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے بہت سارے اسکالرز ہیں نا، 4 شادیوں پہ بھی بہت دائیں بائیں گھمائے باتوں کو، غیر مسلم تو اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، کیا ہے مسلمانوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے جو مغربی ذہنیت سے متاثر اسکالرز ہیں انہوں نے کیسا گھمایا 4 شادیوں کے مسئلے کو، کہ ایکچولی وہ تو جنگوں میں مرد بہت ہلاک ہو جاتے تھے، ایکچولی وہ تو یہ ہوتا تھا، ایکچولی آپ دیکھیں اس کا کیا حل ہے۔ وہ بھائی ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے ترغیب دی ہے کہ نکاح کرو، زنا سے بچو، گدھے گھوڑوں کا کام ہے زنا کرنا، اور جو قوم گدھے گھوڑوں کی طرح زندگی گزار رہی ہے زنا کر کے، وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ نکاح، اسلام کے نکاح پہ اعتراض کر رہی ہے 4 شادیوں پر، اور خود 4 ہزار گرل فرینڈیں رکھ کے گدھے گھوڑوں والی بھنگیوں والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یہ، تو ہمیں سمجھائیں گے کہ جی وہ اسلام میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ اس کے رسول کے احکامات پر الحمدللہ پورا اطمینان ہے۔ تو اسلام نے 4 شادیوں کی ترغیب دی ہے اور کہا ہے کہ ان لوگوں سے نہ پوچھو، اگر اسلام بدنام ہوتا ہے تو ہونے دو، جو عقل مند ہیں ان کی نظر میں بدنام نہیں ہوگا، بے وقوفوں کی نظر میں بدنام ہوگا۔ عقل مند کہیں گے کہ یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ اس نے مرد کو زیادہ نکاحوں کی اجازت دی، اس سے بیوہ عورتوں کا بھی گھر بسے گا، طلاق یافتہ عورتوں کا بھی گھر بسے گا۔ تو اسی طرح یہ بھی اسلام کا حسن ہے کہ اس نے نابالغ عورت کے نکاح کی بھی اجازت دی ہے، لیکن یہ بتا دیا کہ اس میں بچی کا فائدہ دیکھنا ہے، اگر بچی کی صحت اس قابل نہیں ہے رخصتی کے تو بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں صورتوں میں نکاح نہیں کرنا، اور اگر نکاح کر دیا لیکن آپ سمجھتے ہو رخصتی کے قابل نہیں ہے، چاہے نابالغ ہو چاہے بالغ ہو، تو رخصتی بھی نہیں کرنی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل عورت کے فائدے کے لیے، کیونکہ فقہا یہاں یہ لکھتے ہیں کہ اسلام نے جو نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت دی ہے نا، وہ صرف اس وجہ سے دی ہے کہ بعض دفعہ بلوغت کے انتظار میں کفو فوت ہو جاتا ہے، اس کا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس کا گھر پھر صحیح طرح سے جیسا آپ کو اسٹینڈرڈ کا رشتہ ملا وہ مل نہیں پاتا، اس لیے تو ترغیب نہیں ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں اس پر عمل کیا جائے گا، ترغیب بلوغت کے بعد دی ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں، تو نوجوان تو وہی ہوتے ہیں جو بالغ ہو چکے ہوں، ان کو نبی نے حکم دیا کہ تم جو ہے جلد نکاح کیا کرو۔ تو یہ پوری ڈیٹیل میں نے بیان کی، تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے پریکٹیکلی نکاح کیوں کیا، اس لیے کہ جیسے جہاد ایک مشکل عمل ہے، اس میں جب تک نبی پریکٹیکلی میدان جنگ میں گئے نہیں تو اس وقت تک پوری طرح ترغیب ہو نہیں سکتی، تو اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو اتنا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زبان سے ترغیب دے دیتے تو مسلمانوں کو موٹیویشن، خاص طور پر عربوں کو موٹیویشن نہیں ملنی تھی اس سے، اور شرعی مسئلہ فوت ہو جاتا، یعنی ضائع ہو جاتا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا منہ بولا ہی ہوتا ہے، اس کی بیوی حقیقی بیوی آپ کی حقیقی بہو نہیں ہوتی، اور آپ جب آپ نکاح کرنا چاہیں تو آپ نکاح کر سکتے ہیں اس سے۔ تو یہ پریکٹیکلی اس شرعی مسئلے کو زندہ کرنا اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پریکٹیکل کر کے نہ بتاتے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس میں آپ لوگوں کی مصلحت کا خیال نہ کریں، کوئی اگر اسلام میں آتا ہے آئے، نہیں آتا تو نہ آئے وہ۔ تو
تو ہم نے اسلام کو تبدیل نہیں ہونے دینا. اسلام کا جو ایک اسٹرکچر ہے، ایک نکاح کا نظام ہے، وہ نظام چینج نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ واللہ احق ان تخشا، کہ اللہ اس بات کا زیادہ لائق ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں.